بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 60 ہجری یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے حکم دیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے میری بیعت لو یا پھر ان کو قتل کر دو۔ اور پھر 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام جانثاروں کو بے رحمی سے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ روایات کے مطابق واقعہ کربلا کے 3 سال بعد یزید اپنے انجام کو پہنچا اور اپنے ہی گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مر گیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، مگر یزید کو اپنے بڑے بیٹے معاویہ ابن یزید سے بہت محبت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اس لیے اس کی اچھی پرورش کی گئی، اس کو شہزادوں کی طرح رکھا گیا، اس کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ اس کو اس وقت کے سب سے بہترین استاد عمر المقصوص کے پاس تعلیم حاصل کرنے بھیج دیا گیا۔ عمر المقصوص محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ معاویہ بن یزید کے دل میں اہل بیت کی محبت بچپن میں ہی ڈال دی تھی۔ کربلا کا واقعہ پر عمر المقصوص بہت رنجیدہ ہوا اور ناراض ہو کر یزید اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا اس نے واقعہ کربلا کی تفتیش کرائی اور حقائق کو جاننے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ جب سچائی اس کے سامنے لائی گئی تو صرف 3 ماہ بعد ہی اس نے تخت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جس تخت پر حسین ابن علی علیہ السلام کا خون ہو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تخت اہل بیت علیہ السلام کی امانت ہے اور میں یہ تخت شہزادہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مگر شام کے لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور مروان بن حاکم کی بیعت کر لی اور اس کو حاکم مان لیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک حکمران بنا اور تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ولید حاکم بنا اور 715 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے ہی دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا۔ پھر 715 سے 717 تک ولید کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور پھر 717 میں عمر بن عبد العزیز ایک معجزانہ طور پر حاکم بنے اور پھر ان کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے بیٹے یزید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک حاکم بنا، پھر اس کے بعد ولید بن یزید حاکم بنا اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید حاکم بنا اور پھر اس کے بعد مروان بن محمد کے ہاتھ حکومت آئی۔ یہ بنو امیہ کا آخری حکمران تھا۔ اس کی بزدلی اور کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے بنو امیہ سے واقعہ کربلا کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور ان کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے غصے میں کربلا کے ذمہ داروں کی قبریں کھودنے کا حکم دیا تاکہ ان کی میت کو سولی پر لٹکایا جا سکے اور اس نے یزید کی قبر اپنے سامنے کھدوائی۔ جب یزید کی قبر کھودی گئی تو سب یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے کہ اس کی قبر میں راکھ کا ڈھیر، مرے ہوئے کتے اور ایک اژدہا نمودار ہوا۔ اس کی قبر کو اس وقت فوراً بند کر دیا گیا۔ سب نے توبہ کی اور اہل بیت سے دشمنی کا انجام دیکھ لیا۔